نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ انتہائی واجب الاحترام زینت مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت منبع رشد و ہدایت جگر گوشہ حضور ضیاء الامت عکس جمال حضور ضیاء الامت حضرت قبلہ ڈاکٹر پیر ابوالحسن محمد شاہ صاحب الازہری دامت برکاتہم العالیہ، وائس پرنسپل مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ پھیرا شریف، اور آپ کی معیت میں تشریف لانے والے استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا بابر حسین بابر صاحب اور حضرت علامہ مولانا ریاض محمود صاحب، قبلہ سید انوار الحسن شاہ صاحب اور حضرت علامہ مولانا شفیع زاہد صاحب، اور حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں دین مصطفیٰ سے اپنے سینوں کو منور کرنے والے شاہینان حضور ضیاء الامت، برادران طریقت، برادران اسلام، آج کی یہ انتہائی نورانی اور روحانی محفل پاک جس کے اندر حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جانشین خود موجود ہیں، بڑی خوش قسمتی ہے۔ میں اس میزبانی کے اوپر عزیز القدر علامہ حامد رضا صاحب اور الکرم فرینڈز ضلع میاں والی کے تمام عہدیداران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے مرشد گرامی اور اہل سنت والجماعت کے سرمایہ اور عظیم خزانہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ اپنی وابستگی کا جس محبت بھرے انداز میں اظہار کیا ہے، اللہ پاک قبول و مقبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج ہماری یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے، بہت بڑی خوش بختی ہے، اس زمانے اس وقت کے اندر ہماری نسبت، ہماری بیعت جس آستانہ علیہ بھیرا شریف کے ساتھ ہے، الحمدللہ دنیا کے جس کونے میں بھی ہم جاتے ہیں وہاں پر آستانہ علیہ بھیرا شریف کی نسبت کے اوپر ہمیں فخر ہوتا ہے۔ دنیا خود بخود بولتی ہے، اور پھر حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جانشین عکس جمال حضور ضیاء الامت، جگر گوشہ حضور ضیاء الامت حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین آستانہ علیہ بھیرا شریف نے جس انداز کے ساتھ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس علمی روحانی اس پورے سسٹم کو جس انداز سے آپ نے اس کو حفاظت عطا فرمائی ہے، جس طریقے سے آپ اس کی قیادت فرما رہے ہیں، انشاءاللہ ہماری نسلیں بھی آپ کے لیے دعا گو رہیں گی۔ اللہ پاک آپ کو عمر خضری عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو صحت اور تندرستی کے ساتھ عمر خضری عطا فرمائے۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہستی، جس ہستی نے اہل سنت والجماعت کے لیے جس درد کے ساتھ کام فرمایا ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ جس چیز کی کمی اپنے مسلک میں دیکھی
حضور ضیاء الامت نے فقط نعروں سے کام نہیں چلایا، نہ آپ نے فقط تقریروں سے کام چلایا ہے۔ ہمارے مسلک بر صغیر پاک و ہند کے اندر تفسیر کی بہت زیادہ کمی تھی۔ اردو دانوں کے لیے تفسیر پڑھنے کے لیے اہل حق اہل طریقت کی طرف سے کوئی چیز نہیں میسر تھی۔ تو اس ہستی نے جب یہ تہیہ کیا کہ میں نے اس کمی کو پورا کرنا ہے، تو پھر ایک چلہ ناکافی تھا، 2 چلے ناکافی تھے، 19 سال کا عرصہ آپ ضیاء القرآن شریف لکھنے کے اوپر لگاتے رہے۔ 19 سال کا عرصہ۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ جو اس رستے کے راہی ہیں انہیں ایک منزل ملے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہم نے جو حضور ضیاء الامت سے نسبت اور حضور ضیاء الامت کا فیض لیا ہے، حضور ضیاء الامت نے ہمیں بتلایا ہے کہ کس رستے کے اوپر چلنا ہے۔ 19 سال کے بعد پھر 5 جلدوں کے اندر ضیاء القرآن شریف کا تحفہ حضور ضیاء الامت اہل سنت و جماعت کو عطا فرما رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے اہل سنت والجماعت کا ہر بچہ اعلی حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے احسانات کا حق ادا نہیں کر سکتا، ایسے ہی ہم حضور ضیاء الامت کی صرف اس ایک کاوش کو، ضیاء القرآن شریف کا جو احسان اور تحفہ آپ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم اس کا آپ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ یہ امت کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد پھر ضیاء النبی شریف، اور ضیاء النبی شریف کو جس نور کے موتیوں میں پرو کر اور عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر آپ نے یہ ضیاء النبی شریف لکھی ہے، اپنے تو رہے، اپنے بیگانوں کی تحریریں بھی موجود ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ضیاء النبی شریف کو جب ہم پڑھتے ہیں نا تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہم صحابہ کے دور میں پہنچ گئے، کہ جیسے حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے آقا کریم کے دور میں ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمل فرما رہے ہیں اور حضور ضیاء الامت تحریر فرما رہے ہیں۔ اس محبت کے ساتھ اور پھر جس مجاہدے کے ساتھ آپ نے جامعۃ الازہر کے بعد، اندازہ لگائیں دریائے جہلم کے کنارے کے اوپر بیرا شریف ایک چھوٹی سی بستی تھی اور ابھی نیا نیا پاکستان بنا ہوا تھا، میٹرک پاس لوگوں کے لیے بھی بہت بڑی جو ہے وہ وہاں پر ملازمتوں کی آفریں تھی۔ تو پھر حضور ضیاء الامت تو جامعۃ الازہر سے فارغ التحصیل ہو کر تشریف لا رہے تھے، تو سرکار حکومت پاکستان کی سرکار نے بڑے بڑے عہدے آفر کیے، لیکن آپ نے اپنے والد گرامی کے حکم اور مرشد گرامی کی اس تربیت سے آپ نے فرمایا میں نے حکومت کی نوکری نہیں کرنی، میں نے مدینے والے کی نوکری کرنی۔ اور صرف آپ نے نعرہ نہیں لگایا، حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا ایک ایک دن ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ میں گزر رہا ہے۔ اور الحمدللہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کو جن حضرات نے پڑھا ہے وہ حضور ضیاء الامت کی سیرت کا مطالعہ کریں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ہر تعلیم کے اوپر عمل پیرا ہیں، ہر قول اور ہر نصیحت کے اوپر عمل پیرا ہیں۔ اور پھر میں خراج تحسین پیش کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کی نسبت آستانہ علیہ سیاہ شریف کے ساتھ ہے۔ حضور خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے بیعت ہیں، حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے خرقہ خلافت عطا ہو رہا ہے۔ آپ چشتی سیالوی نظامی ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے جتنی محبت اور عشق حضور ضیاء الامت نے فرمائی ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ کی تربیت کا یہ اثر ہے کہ آستانہ علیہ بیرا شریف، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کے طلباء کے سینوں میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی محبت اور عشق کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔
یہ حقیقت ہے، اس کا اعتراف اہل سنت والجماعت کو کرنا چاہیے، ہر سٹیج کے اوپر کرنا چاہیے۔ آپ نے آستانہ عالیہ امیر السالکین رحمت اللہ تعالی علیہ اور مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کی جو اصل تاسیسی وہ جو سلپ بنتی ہے، سلیٹ بنتی ہے پتھر کی، اس کے اوپر کیا کندہ کروا رہے ہیں؟ اس کے اوپر یہ کندہ کروا رہے ہیں کہ اس آستانہ عالیہ کا، امیر السالکین رحمت اللہ علیہ کے دربار کا سجادہ نشین وہ ہو سکتا ہے، مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کا پرنسپل اور محتمم وہ ہو سکتا ہے جو اس مسلک کو قبول کرتا ہوگا جس مسلک کی ترجمانی اعلی حضرت فاضل بریلوی نے فرمائی۔ مولانا ابو داؤد صادق صاحب جب بھیرا شریف حاضر ہوئے اور آپ نے وہ مقاصد تاسیس والی پڑھی تو اس وقت آپ نے فرمایا مجھے تو غلط بتایا گیا تھا، یہ ہستی تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ساتھ اس کو اتنی محبت ہے کہ انہوں نے اپنا سجادہ نشین کی نسبت بھی اعلیٰ حضرت سے منسوب کر رہے ہیں، اور مرکزی دارالعلوم کی پرنسپل اور محتمم شپ کو بھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ساتھ منسوب کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ تھی الحمدللہ جب الازہر یونیورسٹی کے اندر مجھے مقالہ لکھنے کا موقع آیا تو اس وقت حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اگر لکھنا ہے نا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے اوپر لکھنا ہے۔ آپ کی تعلیمات تھیں اس وقت جامعۃ الازہر عالم عرب کے اندر، اعلیٰ حضرت کے اوپر بہت سارے بدمذہبوں نے بہت سارا کیچڑ اچھال رکھا تھا، آپ کی چمکدار شخصیت کو داغدار کرنے کی ناکام کوشش کر رکھی تھی۔ اعلیٰ حضرت حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ کے حکم کے اوپر وہاں پر الامام احمد رضا خان وَأَثَرُهُ فِي الْفِقْهِ الْحَنَفِي، اس کے اوپر حضور ضیاء الامت نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت کا ہمارے اوپر قرض ہے، عالم عرب کے اندر ہم نے عرب والوں کو بتانا ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی صرف عاشق رسول نہیں ہیں، صرف شاعر نہیں ہیں جو بر صغیر کے اندر انہوں نے مشہور کر رکھا ہے، بلکہ بتانا ہے کہ یہ بر صغیر پاک و ہند کی وہ علمی شخصیت ہے جس کی زبان سے، جس کی تحریر سے، جس کی تقریر سے الحمدللہ دین مصطفیٰ کے علوم کے چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ حضور ضیاء الامت نے خود تحریر فرمایا ہے مقالات کے اندر کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی وہ ہستی ہیں جنہوں نے 1000 کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ اہل علم ہی اعلیٰ حضرت کو پہچان سکتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی حضور ضیاء الامت کے سینے میں رضویت تھی، بریلویت تھی، اعلیٰ حضرت سے پیار تھا، جس طریقے سے علامہ مولانا بابر حسین بابر صاحب ارشاد فرما رہے تھے، حضور شیخ الاسلام والمسلمین نے بھی یہی ارشاد فرمایا، اور حضور پیر محمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ آپ نے مراد آباد شریف جا کر حضور خواجہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ سے دورہ حدیث شریف کرنا ہے۔ پھر وہی الفاظ جو بابر حسین بابر صاحب نے ارشاد فرمائے کہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے جب دستار فضیلت کا وقت آیا اور آل رسول مارحرہ شریف میں اعلیٰ حضرت کے مرشد گرامی بھی وہاں پر موجود تھے، ان کی موجودگی میں حضور ضیاء الامت کو دستار عطا فرمانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ آج میں مطمئن ہو گیا ہوں کہ میرے پاس جو امانت تھی وہ میں نے حقدار کے حوالے کر دی، میں نے جو مطالعہ کیا ہے۔ حضور خواجہ نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس کس کی امانت تھی؟ آپ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خلیفہ تھے، آپ کے پاس حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی امانت تھی، جو امانت آپ نے حضور ضیاء الامت کے حوالے فرما دی، اور حضور ضیاء الامت نے اس کا حق ادا کر دیا۔ آج آپ اپنے مرکز کا صرف اس بات سے اندازہ لگائیں، اہل سنت والجماعت کو بتائیں، اہل اسلام کو بتائیں، اس وقت جانشین حضور ضیاء الامت کی زیر قیادت اور قبلہ ڈاکٹر پیر محمد ابو الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی زیر سیادت اس مرکزی دارالعلوم کے تحت کم و بیش 400 ادارے بچوں اور بچیوں کے دین کی خدمت میں مصروف ہیں۔
اور جس طریقے سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے اوپر مختلف یونیورسٹیز کے اندر ایم فل اور پی ایچ ڈی کے تھیسز لکھے جا رہے ہیں، ایسے ہی ہمارے سیدی و مرشدی حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہر گوشے کے اوپر ایم فل کے تھیسز بھی لکھے جا رہے ہیں، پی ایچ ڈی کے تھیسز بھی لکھے جا رہے ہیں، ضیاء القرآن شریف کے اوپر لکھے جا رہے ہیں، ضیاء النبی شریف کے اوپر لکھے جا رہے ہیں، دارالعلوم حمدیہ غوثیہ کے اوپر لکھے جا رہے ہیں۔ اور اس وقت آپ اندازہ لگائیں بر صغیر پاک و ہند کے اندر، میری معلومات کے مطابق تو مجھے تو ایسے ادارہ اپنا نظر نہیں آ رہا کہ بھیرا شریف سے آپ اندازہ لگائیں 518 علماء کی دستار بندی ہو رہی ہے سالانہ، اور طالبات کتنی ہیں؟ 600 سے 650 طالبات دورہ حدیث شریف کرنے کے بعد انہیں ردائے فضیلت عطا کی جا رہی ہے، یعنی 1100 علماء میل اور فیمیل دارالعلوم حمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے امت مسلمہ کے لیے پیدا کیے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی کام ہے؟ اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے، کتنا خرچ ہو رہا ہے؟ افسوس اہل سنت والجماعت کے اوپر کہ وہ اپنے مرکزوں کی طرف توجہ نہیں دے رہے، ہوہا کی طرف ہماری توجہ بہت جا رہی ہے، اور جہاں پر حقیقی علمی کام ہو رہے ہیں وہاں پر توجہ نہیں دی جا رہی۔ الحمدللہ حضور ضیاء الامت کی تربیت کا یہ فیضان ہے کہ جانشین حضور ضیاء الامت اتنی کفایت شعاری کے ساتھ اس اداروں کو چلا رہے ہیں کہ یقین جانیں اگر آپ کسی محفل میں، نجی محفل میں حاضر ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنسو بہانا بندہ شروع کر دے کہ یہ مسلک والے کس کی طرف جا رہے ہیں۔ جو اصل مرکز ہیں دین مصطفیٰ کے، آقا کریم کے دین کے اصل مرکز، اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ بھیرا شریف کا جو مجموعی بجٹ ہے وہ دوسرے مسلک والوں کے ایک مدرسے کے برابر بن رہا ہے، جو مدرسہ کوئی آؤٹ پٹ نہیں دے رہا، اور جو ہمارا مرکز 1100 علماء اور عالمات پیدا کر رہا ہے، اس کی طرف ہماری کتنی توجہ ہے۔ اس کی طرف الکرم فرینڈز ضلع بھر کے اندر ضیاء الامت سیمینار کرانے کے مقاصد یہ ہیں کہ حضور ضیاء الامت کی شخصیت، عاشق اہل سنت والجماعت تو پھر وہ اپنے ہوئے، بھیرا شریف والے تو پھر اپنے ہوئے، لیکن بیگانوں سے بھی آپ پوچھ لیں کہ اس ہستی نے اس مسلک کی، دین کی، قرآن کی، حدیث پاک کی کتنی خدمت کی ہے۔ جہاں پر کوئی جواب نہ دے سکتا ہو وہاں پر حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کی تحریر بھی جواب دے رہی ہے، تقریر بھی جواب دے رہی ہے۔ یہ ناموس رسالت کا معاملہ ہو تو حضور ضیاء الامت فتنہ انکار ختم نبوت کے اوپر ٹھوس دلائل کے ساتھ جواب عطا فرما رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے اندر قادیانیوں نے جب عدالت عظمیٰ کے اندر مقدمہ پیش کیا، پاکستان سے کوئی شخص بھی وہاں مناظرے کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جنرل ضیاء الحق نے حضور ضیاء الامت سے عرض کی، حضور ضیاء الامت نے ارشاد فرمایا نبی کی غلامی کے لیے کرم شاہ تیار ہے، اور پھر وفد ساتھ لے جانے کے لیے کہا گیا، سرکاری خرچ تھا۔ حضور ضیاء الامت نے فرمایا کرم شاہ نبی کی غلامی کے لیے اکیلا ہی کافی ہے، خود بریف کیس اٹھا کے جا رہے ہیں۔ عاجزی اور سادگی کی تو پھر کمال، یعنی روحانی تربیت جو آپ فرماتے تھے کہ یعنی اس کے اندر پھر کمال کرامات کا صدور ہوتا تھا۔ جن طلباء کی وہ داڑھی کے بارے میں جو ذرا کمزور ہوا کرتے تھے مجھ جیسے، تو ان کو آپ تقریر نہیں فرماتے تھے، صرف اپنا دست مبارک نور سے بھرا ہوا صرف چہرے کے اوپر پھیر دیتے تھے۔ اس کے بعد پھر الحمدللہ وہ حضور ضیاء الامت کے عشق میں ڈوب جایا کرتا تھا۔
بہت سارے طلباء کی زندگیاں حضور ضیاء الامت نے اس طریقے سے اپنے نبی کے عشق میں موڑی ہیں۔ آج ہمیں اس بات کی اشد ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں اہل سنت والجماعت کو ضرورت ہے کہ حضور ضیاء الامت کی جتنی تعلیمات ہیں اس کے مطابق اہل سنت والجماعت کی خدمت انشاءاللہ کریں گے تو پوری دنیا کے اندر انشاءاللہ دین اسلام کا نام انشاءاللہ ہم اونچا کرنے کے اندر کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے ہمیں اور بالخصوص جو شاہین حضرات تشریف لائے ہیں، جیسے قبلہ بابر صاحب نے نصیحتیں بھی فرمائی، حضور قبلہ ڈاکٹر صاحب بھی ارشاد فرمائیں گے، تو یہ یقین جانیں اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ میں نے زندگی کے اندر یہی مشاہدہ کیا ہے کہ جو مرشد کا حکم ہو اس میں پھر کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے اوپر چلنے والے کو انشاءاللہ ہر میدان میں عظیم کامیابیاں نصیب ہوتی۔ پہاڑ کے برابر مشکلیں ہونا تو صرف اس نسخے کے اوپر عمل کریں، انشاءاللہ وہ پہاڑ والی مشکلیں رائی کے دانے کے برابر ہو جایا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا